اللہ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو جوڑ دیا، اس کا جوڑ ہی کوئی نہیں یار۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ وَأَقِیمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَیْتُمُ الزَّکَاةَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ یؤتون الزَّکَاةَ۔ آپ نے غور کیا ہے، اللہ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو جوڑ دیا۔ پورے قرآن میں 31 دفعہ اللہ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو اکٹھا رکھا، 2 جگہ کے علاوہ۔ ایک سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں لفظ صلاۃ آیا، اس کے ساتھ لفظ زکوٰۃ نہیں آیا، لیکن ینفقون پھر بھی آیا ہے۔ ایک 30ویں پارے میں جا کے صلاۃ کو زکوٰۃ سے جدا کیا۔ اب میں جملہ بدل رہا ہوں، اجھ شریف کی دھرتی پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ اللہ نے پورے قرآن میں صلاۃ اور زکوٰۃ کو دور کیا ہی نہیں۔ اب بھئی اس کا جوڑ تو کوئی نہیں نا۔ دیکھیں، صلاۃ اور زکوٰۃ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ صلاۃ آسمان کی طرف جاتی ہے، زکوٰۃ زمین میں بٹتی ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ میں امیری اور غریبی کا فرق ہے۔ صلاۃ امیر غریب کی سانجھی ہے، لیکن زکوٰۃ صرف امیر کے اوپر فرض ہے۔ امیری غریبی کا فرق، زمین آسمان کا فرق۔ بھئی صلاۃ میں سال اور 5 وقت کا فرق ہے یار۔ صلاۃ دن میں 5 دفعہ، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، تو اس کا جوڑ تو کوئی نہیں نظر آتا۔ لیکن بھائی جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے بانٹنے والا، صلاۃ کا معنی ہے مصلی پر آنے والا۔ پتہ چلا اللہ نے جوڑ کر کائنات کو یہ بات بتا دی ہے، اذان سن کر مصلی پہ آنا تیرا کام ہے، پھر تجھے مانگنے والے سے بانٹنے والا بنانا میرا کام ہے۔